بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 44 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم التواضع یہ عنوان پڑھیں گے۔ التواضع کا معنی ہے عاجزی۔ التواضع قال مقاتل ابن سلیمان یوما وقد دخلته أبهة العلم سلوني عما تحت العرش إلى أسفل الثرى فقال له رجل ما نسألك عن شيء من ذلك إنما نسألك عما معك في الأرض أخبرني عن كلب أهل الكهف ما كان لونه فأفحمه ولما شهر التاليف ابن قتيبة ولحز بعين العالم المتفنن صعد المنبر وقد غس المحفل واعتلى تبريزا على علماء وقته مع فضل جاه اشتمل به من السلطان فقال ليسألني من شاء عما شاء فقام إليه أحد الأغفال فقال له ما الفتيل والقطمير فلم يحر جوابا وأفحم ونزل خجلا وانصرف إلى منزله كسلا فلما نظر اللفظتين وجد نفسه أذكر الناس بهما وهذا من عقاب العجب وقال قتادة ما سمعت شيئا قط إلا حفظته ولا حفظت شيئا فنسيته ثم قال يا غلام هات نعلي فقال هما في رجليك ففزحه الله وكان بشريش رجل من أهل الدين والورع وحج في أيام أبي حامد وصحبه ففاتت صلاة الصبح يوما لأحد أصحابه فلامه على ذلك فلما كان في اليوم الثاني أدرك الحاج من صلاة الصبح ركعة واحدة فلما لقيه صاحبه بعد الصلاة قال له هذا كما رأيت وإنما ذكرت عملك على معنى التبصرة والإرشاد فلو ذكرته على غير ذلك لفاتتك الثانية وكان أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد مع علي بن أبي طالب في حروبه كلها ومات بالقسطنطينية مرابطا سنة 51 وذلك مع يزيد بن معاوية لما أعطاه أبوه القسطنطينية خرج معه فمرض فلما ثقل قال لأصحابه إذا أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم ففعلوا ودفنوه قريبا من سورها وهو معروف إلى اليوم معزم يستشفون فيشفون فكأنه إشارة إلى أن من تواضع لله رفعه الله۔ التواضع عاجزی اختیار کرنا۔ قال مقاتل ابن سلیمان یوما ایک روز مقاتل بن سلیمان نے کہا وقد دخلته أبهة العلم درآں حال ہے کہ اس میں علمی نخوت سرایت کر چکی تھی، علمی تکبر نے اسے گھیر لیا تھا۔ سلونی عما تحت العرش الى اسفل الثرى تم مجھ سے عرش کے نیچے تحت الثرى تک کسی بھی چیز کے متعلق دریافت کر لو۔ فقال له رجل تو ایک شخص نے کہا ما نسألك عن شيء من ذلك ہم ان میں سے کسی بھی چیز کے متعلق آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ انما نسألك عما معك في الارض ہم تو بس اس چیز کے متعلق دریافت کریں گے جو آپ کے ساتھ زمین میں ہے۔ اخبرنی عن کلب اہل الکہف ما کان لونہ ہمیں اصحاب کہف کے کتے کے متعلق بتلائیں کہ اس کا رنگ کیسا تھا۔ فافحمہ تو اس شخص نے انہیں لاجواب کر دیا۔ ولما شہر التالیف ابن قتیبہ اور جب ابن قتیبہ کی تالیف کو شہرت ملی، وَلُحِظَ بِعَيْنِ الْعَالِمِ الْمُتَفَنِّنِ
اور ایک ماہر فنون عالم ہونے کی نظروں سے دیکھے جانے لگے، صعد المنبر، تو ممبر پر چڑھے، وقد غص المحفل، جبکہ محفل کھچا کھچ بری ہوئی تھی، وعتلا تبریزا علی علماء وقته مع فضل جاہ اشتمل به من السلطان، اور موصوف اس منصب کے فضل و کمال کے ساتھ جو انہیں بادشاہ کی جانب سے حاصل تھا، اپنے ہم عصر علماء پر فائق تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، لیسألنی من شاء عما شاء، مجھ سے جو چاہے جس چیز کے متعلق چاہے دریافت کر لے۔ فقام الیہ احد الاغفال، تو ایک بے وقوف ان کے سامنے کھڑا ہوا، فقال له، اور ان سے کہا، مل فطیل والقطمیر، کہ فتیل اور قطمیر کیا ہیں؟ فلم یحر جوابا، تو ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وَأُفْحَمَ، اور خاموش کر دیے گئے، وَنَزَلَ خَجِلًا، شرمندہ ہو کر ممبر سے اترے، وَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ كَسْلًا، اور سست روی کے ساتھ اپنے گھر کو چلے گئے۔ فَلَمَّا نَظَرَ اللَّفْظَتَيْنِ، پھر جب ان دونوں لفظوں میں غور کیا، وَجَدَ نَفْسَهُ أَذْكَرَ النَّاسِ بِهِمَا، تو اپنے کو ان دونوں الفاظ کے بارے میں زیادہ جانکار پایا۔ وَهَذَا مِنْ عِقَابِ الْعُجْبِ، اور یہ نخوت خودبینی کی شامت تھی، اور یہ خود پسندی کا نتیجہ تھا۔ وقال قتادہ، حضرت قتادہ نے فرمایا، ما سمعت شیئا قط الا حفظته، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں سنی مگر یہ کہ اسے محفوظ کر لیا، ولا حفظت شیئا فرسیته، اور میں نے کسی چیز کو محفوظ کرنے کے بعد اسے بھلایا نہیں۔ ثم قال یا غلام، پھر کہا، اے بیٹے، ہات علیہ، میرے جوتے لے آؤ۔ فقالا، تو بیٹے نے کہا، ہما فی رجلیک، وہ تو آپ کے پیروں میں ہیں۔ ففضحہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا کر دیا۔ وَكَانَ بِشُرَيْشَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْوَرَعِ، شہر شریش میں ایک متدین اور پرہیزگار شخص تھا۔ وَحَجَّ فِي أَيَّامِ أَبِي حَامِدٍ، اور ابو حامد زمانہ میں حج کے لیے گیا۔ وَصَحِبَهُ، اور اس کے ساتھ رہا۔ فَفَاتَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمًا لِأَحَدِ أَصْحَابِهِ، تو ایک دن کسی ساتھی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ فَلَامَهُ عَلَى ذَلِكَ، تو شخص نے اس کو اس پر ملامت کی۔ فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، تو جب دوسرا دن ہوا، أَدْرَكَ الْحَاجُّ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً وَاحِدَةً، تو اس حاجی کو فجر کی ایک ہی رکعت ملی۔ فَلَمَّا لَقِيَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، پھر جب نماز کے بعد اس کے ساتھی کی جس کو اس نے کل گزشتہ ملامت کی تھی اس سے ملاقات ہوئی، قال له، تو اس نے کہا اس سے، هذا كما رأيت، یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے، انما ذکرت عملك على معنى التبصرة والارشاد، یہ اس وقت ہے جبکہ یاد دہانی اور رہنمائی کے طور پر تم نے اپنے عمل کا تذکرہ کیا تھا۔ فَلَوْ ذَكَرْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَفَاتَتْكَ الثَّانِيَةُ، بس اگر تم اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر تذکرہ کرتے، یعنی فخر، غرور، گھمنڈ کے طریق پر، تو تمہاری دوسری رکعت بھی فوت ہو جاتی۔ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنصَارِيِّ، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، واسمہ خالد بن زید، جن کا نام خالد بن زید ہے، مع علی بن ابی طالب فی حروبہ کلہا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی تمام جنگوں میں رہے۔ ومات بالقسطنطینیۃ مرابطا سنۃ 51، اور قسطنطینیہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے 51 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ وَذَلِكَ مَعَ يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَمَّا أَعْطَاهُ أَبُوهُ الْقُسْطُنطِينِيَّةَ، اور یہ یزید بن معاویہ کے ساتھ تھے جب یزید کے باپ نے اسے قسطنطینیہ دیا تھا۔ خرج معه، وہ یزید کے ہمراہ نکلے، فمرض، اور بیمار ہو گئے۔ فلما ثقل قال لأصحابه، جب مرض نے شدت اختیار کر لی تو اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے فرمانے لگے،
اذا انا مت فاحملونی فاذا صاففتم العدو فادفنونی تحت اقدامکم، جب میری موت ہو جائے تو مجھے اٹھا لینا، پھر جب تم دشمن سے صف آرا ہو جاؤ تو مجھے اپنے پیروں کے نیچے دفن کر دینا، یعنی جہاں تم نے صف بندی کی ہو تو اسی کے ایک طرف مجھے دفن کر دینا۔ ففعلوا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وَدَفَنُوهُ قَرِيبًا مِّن سُورِهَا، اور آپ کو قسطنطینیہ کے شہر پناہ کے قریب دفن کر دیا۔ وَهُوَ مَعْرُوفٌ إِلَى الْيَوْمِ، اور وہ شہر پناہ آج تک مشہور و معروف ہے۔ معظم، قابل تعظیم ہے۔ یستشفون، لوگ شفا طلب کرتے ہیں، فیشفون، تو شفا پاتے ہیں، فکأنہ اشارۃ، تو گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ حل لغات، مقاتل بن سلیمان ابو الحسن صاحب تفسیر مشہور 150 ہجری میں فوت ہوئے، اصلاً بلخی ہیں، بعد میں بصرہ منتقل ہو گئے تھے۔ ضحاک، مجاہد اور امام زہری وغیرہ سے روایت رکھتے ہیں، تاہم بعض علماء ان سے مطمئن نہیں۔ حافظ وکی نے ان کو کذاب کہا ہے۔ ابہۃ العلم، ابہا بڑائی، نخوت، ابہا یأبہ ابہن لہو صلہ ہو، اس کا معنی ہے تاڑ جانا۔ تأبع یتأبع تأبعا باب تفعل سے علیہ صلہ ہو، تکبر کرنا۔ سرا، زمین کے نیچے نمناک مٹی۔ کہفن، غار، کھو۔ کہف اور غار میں فرق یہ ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور کہف وسیع ہوتا ہے۔ کہفن کی جمع کہوفن آتی ہے۔ فَأَفْحَمَهُ، افحم یفحم افحاما، باب افعال سے دلیل سے خاموش کر دینا، ساکت کر دینا۔ الجواب المفحم، مسکت جواب کو کہا جاتا ہے۔ العرش، تخت شاہی، کنویں کا من، اس کی جمع عروشن آتی ہے۔ عرش یعرش عرشن، عرش یعرش عرشن، لکڑی کا مکان بنانا۔ عریشہ جھونپڑی کو کہا جاتا ہے، اور اگر عرش یعرش عروشن ہو اس کا معنی ہوتا ہے اقامت کرنا۔ شہرت، شہر یشہر شہرن، شہرتن، آشکارا کرنا۔ ابن قتیبہ، ابو محمد عبداللہ بن سلمہ بن قتیمہ دینوری 212 ہجری میں پیدا ہوئے اور 270 ہجری میں وفات پائی۔ بہت ہی عالم، فاضل اور صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ ادب الکاتب، کتاب الجراسیم وغیرہ مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ لحظہ، لحظ یلحظ لحظا، بالعین صلہ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے گوشۂ چشم سے دیکھنا۔ غصہ، غص المکان بالناس یغص غصصا، باب سمع یسمع سے جگہ کا لوگوں سے بھر جانا، تنگ ہو جانا۔ صاعدہ، صاعدہ یصعد صعدا، چڑھنا۔ صاعد المنبر، ممبر پر چڑھنا۔ غص المحفل، اور غص المکان یعنی جگہ کا بھر جانا اور تنگ ہو جانا۔ المحفل، مجلس، اس کی جمع محافل آتی ہے۔ حفل یحفل حفلا، القوم صلہ ہو، اکٹھا ہونا۔ حافل صفت کا صیغہ ہے۔ تبریزن، برز یبرز تبریزن، الرجل صلہ ہو، ہم سروں سے فائق ہونا۔ برز یبرز بروزن، میدان کی طرف نکلنا، اور مبارزت، لڑائی کے لیے مقابلے پر نکلنا۔ الاغفال، یہ غفل کی جمع ہے، بے وقوف۔ الفتیل، کھجور کی گٹلی کے شگاف کی باریک بتی۔ قطمیر، فتل یفتل فتلا، الحبل صلہ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے رسی بٹنا۔ قطمیر، گٹلی کے اوپر کا باریک چھلکا، اسے قطمیر کہتے ہیں، یعنی کھجور کی گٹلی کے اوپر کا باریک چھلکا۔ فلم یحر، احار الجواب احارتن، جواب دینا۔ حار یحور حورا، لوٹنا، متحیر ہونا۔ حدیث میں ہے نعوذ باللہ من الحور بعد الکور، ہم زیادتی کے بعد نقصان سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ کسلن، درماندگی، کسل یکسل کسلن، کاہل ہونا۔
ففضحہ، فضح یفضح فضحا رسوا ہونا۔ شریس مملکت اندلس میں ایک بہت بڑا شہر ہے۔ والورع، ورع یرع ورعا، وورعا باب سمع یسمع سے پرہیزگار ہونا۔ لقیہ، لقی یلقا لقاء باب سمع سے ملاقات کرنا۔ ابو ایوب خالد بن زید بن کلیب انصاری خزرجی مشہور صحابی ہیں۔ عقبہ ثانیہ میں حاضر خدمت ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، بدر اور تمام غزوات میں شرکت کی۔ ہجرت کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو سکونت مشرف فرمایا تھا۔ تمام کتب صحاح میں آپ سے احادیث مروی ہیں اور آپ کی مرویات 50 حدیثیں ہیں۔ کوفہ جاتے وقت حضرت علی نے آپ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ 51 ہجری یا 52 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کل ملک شام کے والی ہو چکے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں صوبہ جات کے عمراء اور وفود سے مشورہ لے کر یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے لی تھی، لیکن مدینہ کے چند ممتاز رؤسائے امت عبداللہ بن زبیر، امام حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بیعت کے خلاف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے جب دیکھا کہ یزید کی خلافت پر اجماع عام ہو گیا ہے تو ان حضرات نے بیعت کر لی، لیکن حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، یہاں تک کہ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی۔ ایک طرف امام حسین کے 80 آدمیوں کی مختصر جماعت تھی اور دوسری طرف عراقی فوج تھی جس میں ایک بھی شام کا آدمی نہ تھا۔ بہرحال تھوڑے ہی عرصے میں لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ امام حسین اور ان کے 71 ہمراہی شہید ہو گئے اور ابن سعد کے 88 آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد حسین بن نمیر یزید کی ہدایت کے مطابق عبداللہ بن زبیر کے مقابلہ کے لیے 26 محرم کو ایک لشکر لے کر مکہ پہنچا۔ ابن زبیر مقابلہ کے لیے نکلے لیکن شکست کھائی اور مکہ میں آ گئے۔ شامیوں نے محاصرہ کیا، منجنیق سے شہر پر پتھر پھینکے۔ اس دوران خبر آ گئی کہ یزید نے وفات پائی۔ شامیوں نے محاصرہ اٹھا لیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ یزید نے 14 ربیع الاول 64 ہجری 39 سال کی عمر میں شام میں حوران شہر میں وفات پائی۔ مدت خلافت 3 سال 8 مہینے اور 14 دن رہی۔ حروب یہ حرب ان کی جمع ہے لڑائی۔ مرابطن رابطہ مرابطتن الجیش لشکر کا دشمن کی سرحد کے پاس ہمیشہ قیام کرنا۔ صاففتم مسافتن مقابلے کے لیے دشمن کے مد مقابل کھڑا ہونا۔ ثقل المرض یثقل ثقلا مرض کا بڑھ جانا۔ سورہ اس کی جمع اسوار آتی ہے، شہر پناہ۔ وقد دخلتہ ابہۃ العلم یہ مقاتل بن سلیمان سے حال واقع ہے۔ خجلن اور کسلن بھی حال واقع ہیں۔ لو ذکرتہ علی غیر ذالک یہ شرط ہے، لفاتت کا ثانیت جزا ہے۔ مرابطن ماتا کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ اس سبق کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تواضع اور انکساری ایک صفت محمودہ ہے، بہترین صفت ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اپنی نگاہ میں تو وہ چھوٹا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ لوگ اسے عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف تکبر اور تعلی کہ یہ صفت مذموم ہے، اور جو شخص متکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اگرچہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ لوگ اسے قدر و عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور اللہ رب العزت کی نظر میں بھی ایسا شخص ذلیل ہوا کرتا ہے۔ مذکورہ درس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تکبر کا انجام ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور تواضع کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے متواضع شخص کو مرجع خلائق بنائے رکھا۔
لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ تو اس لیے عاجزی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، آخر میں اسی حدیث کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔